امیر آدمی تھا، بے انتہا امیر. اسے اتنا بھی وقت نہیں ملتا تھا اپنے پیسوں کا حساب و کتاب کرے، اتنی آمدنی ہوتی تھی. کہتے ہیں 2-3 دن کی چھٹی آئی، عید کے دن آئے، عید قربان تھی، عید فطر. بن بتائے گھر سے نکلا اور سیدھا اپنے دکان میں گیا. تجوری کھولی اور پیسے ویسے گرنے لگا، حساب و کتاب کرنے لگا، کتنا کمایا، کتنا آیا، کتنا گیا، اور اس نے دکان بند کر دی. کہتے جب سارا حساب و کتاب کر لیا، دیر رات کا وقت ہو گیا، اب دکان سے نکلنا چاہتا تھا تو یہ بندے خدا بھول گیا، چابی تو میں باہر ہی میں نے چھوڑ دی ہے. اب پورے بازار میں 3 دن کی چھٹی. موبائل کا زمانہ نہیں تھا، بچوں کو بغیر بتائے آیا، بچوں کو پتا نہیں کہ بابا کہاں گئے. وہ کبھی ہاسپٹل میں، کبھی شہر میں، کبھی یہاں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ بندہ دکان میں پھنسا ہوا ہے. فرماتے 3 دن پیسوں کی تجوری کے ساتھ ایک دکان میں بند رہا. اور جب بھوک پیاس افلاس نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس نے مرنے سے پہلے کاغذ پہ ایک جملہ لکھا، اور لکھا کہ کروڑوں پیسوں کے بیچ میں بھوک کے عالم میں دنیا سے چلا گیا. جب خدا چاہتا ہے نا تو کوئی چیز کام نہیں آتی. جب اس نے لکھ لیا کہ تو نے مرنا ہے، پھر کروڑوں سامنے ہوں گے نا، بندہ خود کو بچا نہیں پاتا. پھر میرے امام فرماتے ہیں وہ خدا کہ ایک بڑی مچھلی جو سمندر کے اندر کروڑوں مچھلیوں کو کھاتی ہے، لیکن جب اس کے دانتوں میں گوشت پھنس جاتا ہے، وہ سمندر کے باہر آتی ہے. پھر آسمانوں میں اڑتے ہوئے پرندے کو خدا حکم دیتا ہے کہ اس مچھلی کے دانتوں پہ بیٹھے اور اس کے دانتوں سے اپنی غذا حاصل کرے. کہاں وہ پرندہ، کہاں دریاؤں کے اندر اس مچھلی کے دانتوں میں اس پرندے کی غذا کا بندوبست کرنا. اور پوچھنے والے نے کہا کہ مولا وہ مچھلی جو 1000 مچھلیوں کو کھاتی ہے وہ کیا پرندے کو کھاتی نہیں ہے؟ کہ نہیں، خدا نے اس کو اوپر بھی چونچ دی ہے، نیچے بھی چونچ دی ہے. مطلب ایک تیر کی طرح اوپر بھی ایک نوکیلی چیز ہے اور نیچے بھی ایک نوکیلی چیز ہے. اگر وہ اپنا منہ بند کرے تو وہ نوکیلی چیزیں اس کے منہ میں پھنس جائیں، لہٰذا وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتی ہے. تو کہ اس کے منہ میں بیٹھ کے بڑے اطمینان سے اپنا کھانا کھا کے چلی جاتی ہے. پرندے کی شکم اللہ بھرتا ہے اس کے دانتوں سے، اور اس کے دانتوں کو شفا دیتا ہے اس پرندے کے ذریعے سے. یہ توکل پروردگار عالم پہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا جو دریاؤں میں مچھلیوں کو دے رہا ہے، جو پرندوں کو ہوا اور نہ دینے پر آئے تو ایک بندہ دکان میں بھی مر جاتا ہے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پھر اس کا حساب و کتاب اللہ پر ہوتا ہے. ہمارا کام ہے اس سفر آخرت کے لیے تیاری کرنا، بالکل ایسے جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی.